ایک اور سوال یہ کہ اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ قیامت کے دن فرعون، حامان، شداد، ابی ابن خلف کو جنت میں داخل کر دیں؟ بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس پر بھی قدرت ہے کہ وہ سارے کافروں کو جنت میں ڈال دیں، اس پر بھی قدرت ہے کہ سارے ایمان والوں کو جہنم میں ڈال دیں، لیکن اللہ ایسا کریں گے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی سنت کچھ اور ہے، ایک ہوتی ہے قدرت اور ایک ہوتی ہے سنت۔ قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، آپ اللہ کی سنت، اللہ نے جو قانون بنایا ہے، اللہ قانون کے حساب سے چلتے ہیں، اندھا قانون نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے حساب سے چلتے ہیں، اور وہ سنت کیا ہے؟ اسباب، ذریعے اختیار کرو۔ جنت میں جانا ہے تو جنت کے ذریعے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس، یہ جنت میں جانا ہے تو ایمان اور نیک عمل کرو تو جنت الفردوس ملے گی، اور کفر کرو گے والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا، جو کافر ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، ان پر موت نہیں آئے گی، وہاں فیصلہ نہیں ہوگا کہ وہ مر جائیں جہنم میں، وہ ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ یہ قانون اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ قانون قرآن میں کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا، کہ جو ایمان اور عمل صالح جن کے پاس ہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت ہی میں داخل کرتے ہیں، اور جو کفر کرنے والے ہیں، برے اعمال کرنے والے ہیں، اللہ کی سنت ان کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ ان کو جہنم میں ہی داخل کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی سنت، اللہ اپنی سنت قانون کے حساب سے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ قدرت کے حساب سے بہت کم چلتے ہیں۔ قدرت تو ہے اللہ تعالیٰ کو، دیکھو اگر اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اپنی قدرت سے، کسی کافر کو اللہ تعالیٰ اگر اپنی قدرت سے جہنم سے بچاتے تو قیامت کے دن یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو بچاتے یا حضرت ابراہیم کے ابا کو بچاتے۔ یہ دو لوگ اس کے مستحق تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت استعمال کر کے ان کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کریں گے، لیکن اللہ ان دونوں کے بارے میں بھی اپنی قدرت استعمال نہیں کرنے والے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قانون بنا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ یہ قانون اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، اب اللہ اس قانون کو ہی فالو کریں گے۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا، چاہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہو جس نے اتنی خدمت کی ہے ابو طالب نے، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں اپنی قدرت کا استعمال نہیں کریں گے، سنت کا استعمال کر کے ان کو بھی جہنم میں ڈالیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو بخاری میں عجیب روایت ہے، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے باپ کو دیکھیں گے، آزر کو، کہ وہ جہنم میں لے جایا جا رہا ہے ان کو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے ساتھ اور اللہ سے کہیں گے اے اللہ، میں نے دنیا میں دعا کی تھی کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، قرآن میں ہے ان کی دعا، اے اللہ قیامت کے دن تو مجھے رسوا مت کرنا، میں نے دنیا میں دعا کی تھی کہ تو قیامت کے دن مجھے رسوا مت کرنا، اور اے اللہ تو نے وہ دعا قبول کر لی ہے، تو اب اس سے بڑی کیا رسوائی ہو سکتی ہے کہ میرا باپ میری آنکھوں کے سامنے جہنم میں جا رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے قیامت کے دن مطالبہ کریں گے۔ تو روایتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی دیکھو، اللہ تعالیٰ بیلنس دیکھو، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل بھی رکھیں گے اور ان کے ابا کو جہنم میں بھی داخل کریں گے، دونوں چیزیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل کیسے رکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کا ذہن پھیر دیں گے، ان کا ذہن کوئی اور چیز میں مشغول ہوگا۔ ان کے ابا کو اللہ تعالیٰ بجو، ایک جانور ہے جو قبر کھودتا ہے، قبر کھودنے والا ایک جانور ہے چھوٹا سا، بلی سے تھوڑا بڑا، دیکھو انٹرنیٹ پہ فوٹو مل جائے گی آپ کو، بجو جانور۔ تو وہ بجو جو جانور ہے، اس جانور کی شکل میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا کو تبدیل کر دیں گے، وہ گوبر میں لتھڑا ہوا ہوگا بجو۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری طرف مشغول ہو جائیں گے، بعد میں دیکھیں گے یہ تو بجو ہے، تو فرشتے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اس بجو کو پکڑیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل بھی رہ جائے گا اور اللہ کا فیصلہ بھی ہو جائے گا، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دل کو دکھ نہ ہو کہ میرے ابا کو جہنم میں ڈالا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھیں گے کہ وہ تو جانور کو ڈالے اللہ تعالیٰ نے، میرے ابا کو کہاں ڈالے، بعد میں اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کے بعد بھلا دیں گے۔ یہ ہے اللہ کی قدرت اور اللہ کی سنت۔ قدرت تو ہے اللہ کو کہ اللہ ہر کافر کو جہنم میں سے نکال دے، جنت میں ڈال دے، لیکن اللہ کے پاس جو ہے ہر چیز سنت سے چلتی ہے۔ کیسے چلتی ہے؟ سنت، قانون ہے اللہ کے پاس، اندھا قانون نہیں ہے کہ کسی کو بھی اٹھا کے جنت میں ڈال دیں گے، کسی کو بھی اٹھا کے جہنم میں ڈال دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ سنت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جو سنت اس قانون کے حساب سے چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں پہنچائیں گے، جو اس قانون کے خلاف چلے گا وہ کوئی بھی ہو اللہ اسے جہنم میں پہنچائیں گے۔ چلیے